الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر بھی رکھی ہے اور اعتکاف کا معاملہ بھی رکھا ہے۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کے سلسلے میں فقہا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، جیسے کسی شخص نے یہ نیت کر لی یا نظر مان لی یا منت مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کو ہم نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص مسجد کے اندر جاتا ہے تو 1 منٹ، 2 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن کا اعتکاف کر لے، اعتکاف کی نیت کر لے، تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جن 2 اعتکاف کا تذکرہ ہوا، اس کے لیے نہ وقت متعین ہے، نہ دن متعین ہے، کوئی چیز متعین نہیں ہے، لیکن اس اعتکاف کے لیے وقت بھی متعین ہے اور دن بھی متعین ہے کہ آپ کو اگر یہ اعتکاف کرنا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا، تو اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہونا چاہیے اور رمضان کا آخری عشرہ ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی فقہا نے لکھی ہے کہ اگر مسجد کے اندر ایک شخص بھی، پورے محلے کے اندر ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھا یا اعتکاف نہ کیا تو میرے بھائی پورا ہمارا محلہ پورا گنہگار ہوگا۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معتکف وہ گناہوں سے رکنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت میں کے سمندر میں غوطے لگانے والا ہوتا ہے۔ معتکف اللہ کی رحمت میں غوطے لگانے والا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں معتکف شرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ معتکف مسجد کے اندر موجود ہے، لیکن وہ بیماروں کی عیادت نہیں کر سکتا، مریضوں کی خبرگیری نہیں کر سکتا، جنازے کے اندر شرکت نہیں کر سکتا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، لیکن ان سب کے باوجود ان تمام چیزوں کا اس کو ثواب اللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، رکنے کو، اور جو شخص اللہ کے دربار میں رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو اپنے آپ کو آقا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وقت کا حاکم کہتے ہیں، ان کے در کے اوپر، ان کے دروازے کے اوپر جب کوئی شخص بیٹھ جاتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن اپنی مانگوں کو لے کر کے، اپنے مطالبات کو لے کر کے، اپنی ضرورتوں کو لے کر کے، جب ان چھوٹے چھوٹے حاکموں کے پاس، ان کے دروازوں کے پاس لوگ بیٹھ جاتے ہیں دھرنے کے اوپر، تو یہ حاکم ان کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں۔ تو وہی حال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب بندہ اس کے در پر پڑ جاتا ہے، اس کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، اس کے دروازے پر آ جاتا ہے اور نہ جانے کا نام لیتا ہے اور اپنے مطالبات کو، اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھتا ہے، تو یقیناً اس مالک کا اور اس خالق کا دروازہ ضرور کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اس اعتکاف میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک اور مولا کے دروازے پر آ جاتا ہے، اس کے قدموں پر پڑ جاتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اس کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح اور تقدیس کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اسی کے سامنے اپنے گناہوں کے اوپر روتا ہے، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے اور رحیم و کریم مالک سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، اور اسی حال میں اس کے دن بھی گزرتے ہیں، اسی حال میں اس کی راتیں بھی گزرتی ہیں، اور اسی حال میں اس کا پورا وقت گزرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اس بندے کی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مستقل طور پر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اس سال آپ نے صرف 10 دن کا اعتکاف نہیں فرمایا بلکہ 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ تو یہ ہے اعتکاف کی وہ چیزیں میرے بھائی جو ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ انسان کے اندر 2 طاقتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک روحانی طاقت اور ایک شہوانی طاقت۔ جب انسان مسجد سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، تو یقیناً اس کی روحانی طاقت میں اتنی ترقی ہوتی جاتی ہے کہ وہ انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کی یہ ترقی نہیں ہو پاتی بلکہ اس کے برعکس قوت شہوانی کا جب غلبہ ہوتا ہے اور شیطانی طاقت اور شیطانی قوت اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے، تو یہی انسان اسفل سافلین میں جا کر کے گر جاتا ہے۔ تو اعتکاف سے یہ بھی چیز حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی روحانی ترقی بڑھتی جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ یہ فرشتوں کے مشابہ نظر آنے لگتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں، فکر کریں اور اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔